تاجدار کائنات ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سفر کا حصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لنریہ من آیاتنا، اسلوب بدل کر اللہ تعالیٰ پھر تکلم کے انداز میں فرماتا ہے کہ اس لیے ہم نے اس سفر کو انجام دلایا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو، ہر پست سے پست آواز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو، باریک سے باریک چیز کو بھی وہ دیکھنے والا ہے۔ معراج کا معاملہ اسلامی تاریخ کا، اور نہ صرف اسلامی تاریخ کا بلکہ نگاہیں وسیع کر کے دیکھیں تو انسانی تاریخ کا بھی ایک عظیم معاملہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کو خاص انعام سے نوازنا بھی ہے، اور اس خاص بندے کے توسط سے عام بندوں کے لیے ترقی کے دروازے کو کھولنا بھی ہے۔ مگر یہ معاملہ جتنا اہم ہے اسی قدر پیچیدہ اور امتحان کا سبب بھی ہے۔ معراج کے معاملے میں دوسرے لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ خود اسلام سے اپنے آپ کو جوڑنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب سے پہلے عقل سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ اور یہ امر بڑا ہی پریشان کن تھا۔ کافروں کے لیے بھی اور عقل کی بنیاد پہ دین کو سمجھنے والوں کے لیے بھی معراج کا معاملہ بڑا دشوار کن تھا۔ اسی لیے اہل سنت کے امتیازات کے طور پر جن چیزوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں سے یہ بھی آتا ہے کہ والمعراج فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء الدنیا ثم الی ما شاء اللہ تعالی حق۔ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیداری کے عالم میں، جس میں مطہر کے ساتھ آسمان دنیا تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمان دنیا تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اس بلندی تک حق ہے۔ اہل سنت اس کو حق ہونے پہ عقیدہ رکھتے ہیں، حق مانتے ہیں۔ جو لوگ عقل کی روح سے دین کو سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ معراج کے حوالے سے یہ کوئی تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ میں سامعین کے لیے اور براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ دیگر ناظرین کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس امر معراج کو سمجھنے کے لیے یا اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں تین چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور ان تین چیزوں کو سمجھ کر کے معراج کی حقیقت اور اس کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو واقعہ معراج کا پس منظر، اور دوسرا سفر معراج اور اس سفر میں واقع ہونے والے مشاہدات، اور تیسرا اس عظیم سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے جو خاص تحفہ عطا فرمایا نماز کی صورت میں، اس نماز کی حقیقت۔ پس منظر واقع معراج کا یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10 سال ہو گئے، اور دشمنوں کی حد سے تجاوز کر گئی، اور ہر موڑ پہ ساتھ رہنے والے خارجی سطح پر اور داخلی سطح پر چچا ابو طالب اور مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، مگر آپ کی دعوت کا کچھ خاص اثر مرتب نہ ہوا۔ طائف گئے، وہاں سے بھی مایوسی ہی ایک طرح کی ہاتھ آئی۔ ایسے ماحول میں کہ جب سب لوگوں نے چھوڑا اور جو ساتھ رہتے تھے وہ بھی چھوٹ گئے، تو ایک
درجہ تنہائی ہوئی لوگوں سے، اس تنہائی کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خاص سفر کرایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ اس میں دو چیزیں کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ جب اپنے رب کے لیے لوگوں سے تنہائی اختیار کرتا ہے اور رب کو منانے کے لیے سب لوگ اپنے سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دکھاتا ہے، وہ انعامات عطا فرماتا ہے، جس سے اس کا اپنے رب پہ تعلق اور قوی ہوتا ہے، یقین اور مضبوط ہوتا ہے، اور رب کے لیے سب کو تج دینے کا اور اس کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور اندر سے پروان چڑھتا ہے۔ اس میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ پہ ثابت قدمی کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگ اس کو اس کی وجہ سے اپنے سماج سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو اللہ کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے طعنہ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے امر معراج کے پس منظر میں ایک کھلا ہوا سبق ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو کر کے ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی رحمتیں اس کے لیے ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ جو سفر کا ہے اور اس سفر کے مشاہدات کا ہے، الگ الگ روایتوں میں محدثین نے اس کے ٹکڑے ذکر کیے ہیں، وہ بڑی عبرت کی چیزیں ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے نیکی میں رغبت کے اضافے کا سبب ہے، اور برے لوگوں کے لیے اپنے برے اعمال پہ عبرت اور سنجیدگی کے ساتھ نظر ثانی کرنے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو مشاہدات فرمائے، جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، جنت اور اس کے باغات کا مشاہدہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبان آگ کی قینچی سے کتری جا رہی ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اللہ کی باتیں بتاتے تو تھے لیکن خود اس پہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے اچھا کھانا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر بدبودار کھانے سے اپنی بھوک مٹانے میں لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ان کی نکاح میں جائز طریقے سے شہوت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بیوی کی شکل میں موجود، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ غلط طریقوں سے اپنی شہوت کی تکمیل کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے دکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح تھے اور اندر سانپ، بچھو، تکلیف دینے والے جانور، کیڑے مکوڑے تھے، باہر سے دکھ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے، ربا کھانے والے، بیاج کھانے والے لوگ۔ اس طرح اور بھی مشاہدات۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے، ایک بڑے خوبصورت محل کے قریب پہنچے، دیکھا کہ اس کے نزدیک ایک خاتون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ عمر کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ بخاری میں امام بخاری نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جب نبی کریم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں جانا چاہا، دیکھا لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی اس لیے تمہارے محل میں نہیں گیا، اس پہ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا آپ سے میں غیرت کر سکتا ہوں؟ حضرت بلال کی آہٹ سنائی دی جنت میں۔ سرکار نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تم اسلام میں کون سا ایسا عمل کیے ہو جس پہ تمہیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہاری آہٹ محسوس کی ہے۔ بلال کہتے ہیں، اس روایت کو بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے، بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کسی عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کا میں زیادہ امیدوار بنوں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، امید کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بنیاد پر وہ نعمت عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا سچ کہتے ہو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا حصہ ہے یہ مشاہدات کا، بڑی عبرتیں ہیں اس میں۔ میں گزارش کروں گا عزیز طلباء سے، اپنے ساتھیوں سے، سننے والے دور کے لوگوں سے کہ اس طرح کے مشاہدات کے مضامین آپ کو کثرت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے بڑی آسانی سے، جو آج کل سورس ہے نالج کا بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ میں، لیکن ان مشاہدات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ تیسرا حصہ جو ہے اس میں جو نماز کی شکل میں تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ الصلاۃ معراج المومنین، 2 رکعت پہ جب ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو تحیات پورا کا پورا اس قرب دنا میں محب اور محبوب کے بیچ جو باتیں ہوئیں، جو راز کی باتیں ہوئیں، اسی کا ایک حصہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیک ایھا النبی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سلام کا پروانہ آتا ہے نبی کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ بھی اس سلام میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو مجھ پہ اور تمام اللہ کے نیک بندوں پہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اسی کی یاد دہانی ہے۔ اور خود نماز کی جو حالت ہے وہ معراج کی سی حالت ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا صلی فانہ یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، خفیہ بات کر رہا ہوتا ہے، راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو واقع معراج کے پس منظر سے اپنی زندگی میں ہمت، حوصلہ اور کبھی بھی نہ ٹوٹنے کی جہت تلاش کرنی ہے۔ مشاہدت معراج سے اپنے لیے عبرت کی موتی کو جمع کرنا ہے، اور تحفہ معراج نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، چونکہ ہم لوگ معراج کے موقع پہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے اسی ایک آیت پہ رہ جاتے ہیں، ورنہ دراصل اس واقعے کو بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تناظر میں جو بات اپنے بندوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ہے اپنی قدرت۔ اسی لیے اس آیت کا آغاز ہی لفظ سبحان سے اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک۔ وہ اگر چاہے تو ایک بہت ہی مختصر سے وقت میں بے انتہا طویل سفر کو وہ انجام دلا سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، صرف سکنا ہی نہیں، جو چاہتا وہ کرتا بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں اس نے واقع معراج کو تفصیل سے بتایا کہ میں نے اتنے کم وقت میں اپنے حبیب کو اتنا لمبا سفر کرایا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور سکتا بھی ہے، کرتا بھی ہے وہ، تو وہ جو چاہے وہ کرے گا، سبحان ہے وہ۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور ان کی کتاب ہدایت کا ذکر ہے، اور اس کتاب ہدایت کا خلاصہ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ موسیٰ جس کتاب ہدایت کو لے کر کے آئے اس کتاب ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ۔ اور تیسری آیت ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ اس کی ذریت جس کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکورا، وہ تو بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اب یہ تینوں آیت میں لا لیجئے، اور یہاں جو اسری بعبدہ میں لفظ عبد ہے، اس عبد کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی جب آپ تینوں آیتوں کو اس جہت سے پڑھتے چلے جائیں گے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر، ایک مخلوق کے اندر جتنی کمال کی صفتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری صفتیں موجود ہیں، لیکن یہاں جس وصف کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ وصف رسالت یا وصف نبوت نہیں ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، وصف عبدیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، جو اپنے بندے کو یہ سفر کرا رہا ہے، اپنے بندے کو۔ اور وصف عبودیت جو ہے یہ وصف عام ہے، یہاں واقع معراج کو وصف رسالت سے جوڑ کر کے بتانے کے بجائے اللہ نے وصف عبودیت سے جوڑ کے بتایا، اور اس بات کا پیغام اپنے بندوں کو دیا کہ تم بھی اللہ کا بندہ بن جاؤ، تم جس حال میں بھی رہو گے اللہ تمہیں اس حال سے اوپر حال کی طرف تمہیں منتقل فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا۔ بشریت کے گڈھے میں ڈوبے رہو گے، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، اللہ روحانیت کے اعلیٰ مقام تک تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ صوفیہ نے اشارے طور پر مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے بھی اور بہت سارے معنی لیے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے۔ وصف ابدیت اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کا بندہ بننا، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، جس کو سبحان سے اس نے بنایا، اور اس کی ذات و صفت پہ کامل یقین کے بعد اپنی زندگی کے سیاہ و سفید کو اس کے فیصلے کے حوالے کر دینا، اور اس کو اپنا کارساز بنا لینا، اسے اپنا وکیل بنا لینا، اس پہ توکل کرنا، اور تیسری چیز وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ شاکر ہونا، وہ کانا عبدن شکورا کے ضمن میں۔ تو اپنی زندگی کا وکیل، اپنی زندگی کا فیصل اللہ کو بنائے، اللہ پہ کامل یقین رکھے، اور اللہ جو اس کی زندگی میں فیصلہ کرے اس پہ خوش رہے۔ یہی تو بندگی کے وہ راستے ہیں جس سے انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ حضرت ابن عطا اسکندری کی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں کہ وصف عبدیت اپنے اندر لانے کے لیے ہمیں 3 خصلتیں لانی چاہیے۔ نمبر 1 وفا بالعہود، نمبر 2 حفظ للحدود،
اور نمبر 3 رضا بالموجود، اور اسی کا دوسرا ٹکڑا آتا ہے صبر عن المفقود۔ تو اس کو چاہے تو 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں 3 جہت میں اس کا ذکر کیا گیا، ایک اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا، یہ ایمان کے حصے سے آ جائے گا، اور عمل کے باب میں وفا بالعہود، حفظ للحدود، اور صبر عن المفقود، رضا بالموجود۔ یہ 4 چیزیں پھیلا کر لے تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ ابدیت کے لیے یہ 4 خصلتیں ہونی چاہیے۔ عالمی ارواح میں جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا بلا کے ذریعے سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس عہد پہ قائم رہنا، اس عہد کو وفا کرنا، اسے رب ماننا، رب ماننے کے تقاضے پہ جمے رہنا۔ دوسرا ہے حفظ للحدود۔ جب آپ اپنے اللہ کو رب مان چکے تو جس کا آدمی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے تو وہی رب ہے، تو اس کے قانون کی حفاظت کریے، اس کے حدود کے اندر رہیے، حرام سے بچیے، واجبات کو انجام دیجیے، حفظ للحدود۔ اور تیسری چیز ہے جو دے دیا ہے اس پہ خوش رہیے، اور جو نہیں ملا ہے اس پہ صبر کیجیے۔ یہ وہ پھیلا کر کے ابن عطا اسکندری نے اپنے انداز میں کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے 3 آیتوں میں انہی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا الگ الگ نہج سے۔ ہمیں واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے، مشاہدات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس کے پس منظر سے اپنے اندر ہمت اخذ کرنے کی ضرورت ہے، اور تحفہ معراج نماز سے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب مکرم کے صدقے، مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے صدقے، جسے تو نے معراج کی دولت عطا فرمائی، ہمیں بھی وہ عروج عطا فرما دے کہ ہم اپنے نفس کی بندگی سے نکل کر تیری بندگی کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ۔